قرآن کریم کی سورہ النحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ النحل 14ویں پارے کے آخری رکوع کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اگر بحث کرو تو اچھے انداز میں، ان ربک هو عالم، بے شک تمہارا رب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب جانتا ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو راہ پانے والے ہیں، ہدایت والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک اللہ جس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے۔ لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا تھا، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ بلائیے پکی تدبیر، محکم مضبوط دلیل، ان سے وہ بات کہیے جو ان کے دل میں بیٹھ جائے، اس کا جواب نہ ہو ان کے پاس، اچھے انداز میں، بہت ہی اخلاق کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی طریقے سے۔ اللہ بے شک جانتا ہے کون گمراہ ہے، کون ہدایت پانے والا ہے، اللہ جس کے چاہے دل میں ڈالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، مانوتا، پورے انسان، سارے سنسار، ساری دنیا، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور ان کو سمجھایا اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت اچھا تھا، حالانکہ ان کے قبضے میں تو ساری کائنات تھی، چاند، سورج، ستارے، پیڑ، پہاڑ، پودے، سبھی ان کی بات مانتے تھے، لیکن گھمنڈ، غرور، تکبر، اکڑ مکڑ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا، بہت ہی نرم گفتگو، بڑی میٹھی بات، بہت ہی سمجھانے والی بات۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور قرآن شریف تو آخر تک، قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر آپ کی امت کے لیے بھی ہے، کہ اگر تم اپنے دوستوں کو، احباب کو، ملنے والوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ تو بہت اچھے انداز میں بلاؤ، کوئی طعنہ نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی
جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بہت اچھے انداز میں بات کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی، جب حج کرنے حاجی جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، صفا مروہ۔ تو اس زمانے میں جو صفا پہاڑی تھی وہی جو آج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، جمع کیا، سب لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ بھائی سب لوگ جمع ہو جاؤ صفا پہاڑی پر۔ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خاص بات بتائیں گے، بہت اچھی فائدے کی بات بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس زمانے میں یہی طریقہ ہوگا کہ بھئی سب لوگ جمع ہو جاؤ، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی بات کہی جاتی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف، اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے دشمن کہ تم کو ختم کر دے، اگر میں تم سے یہ بات کہوں تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے، آپ سچے ہیں، الصادق الامین، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت والے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں کبھی ہم نے آپ سے کوئی غلط بات یا جھوٹی بات تو سنی نہیں، ہم یقین کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس پروردگار کی طرف، رب کی طرف، جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ ایک اللہ کو مانو، شرک نہ کرو، ادھر ادھر چیزوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کو مانو۔ ہمیں سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں جو ہم کام کریں گے ہمیں اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ سب لوگ سنتے رہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی، کچھ لوگ چپ رہے۔ ابو لہب بھی وہاں پر جمع موجود تھا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا میاں برباد ہو جاؤ، تمہارے اوپر لعنت ہے، ایسے اس نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہا ابو لہب نے تبا لک یا محمد، کہ تمہارے لیے برا ہو۔ لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے بلایا تھا ہمیں؟ یہی کہنے کے لیے بلایا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، چپ رہے، اپنی بات کہی۔ کوئی چاہتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو سختی سے جواب دے دیتے، نہیں دیا۔ اللہ کو جلال آیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برا کہنے والے پر اللہ کو جلال آیا، غصہ آیا، فوراً نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، سورت نازل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جواب نہیں دیا اس کو، لیکن اللہ نے اس کو جواب دیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور با اخلاق ہیں، جھگڑا لڑائی نہیں، بڑی محبت اخلاق۔ تو ابو لہب جو تھا نا، اسے گھمنڈ تھا، گھمنڈ، تکبر، غرور، خوبصورت بھی تھا، تندرست بھی تھا، لمبا چوڑا بھی تھا،
چہرہ اس کا بڑا سرخ سفید چمکدار. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے چہرے پہ خون جھلکتا ہے، چمکدار. اولاد بھی زیادہ تھی، شاید اس کے 12 لڑکے تھے. خاندان بھی بڑا تھا، خاندان کا بڑا بھی تھا، پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھی. بیوی بھی بڑی چالاک تھی اس کی، بہت ہی چتر، ہر طرح سے فٹ تھا. دنیا کے اعتبار سے ہر طرح سے فٹ تھا. وہ چودھری بنا ہوا تھا. اسے دنیا کی طاقت، دنیا کی تندرستی، دنیا کی زندگی اور دنیاوی جاہ و جلال، روپیہ پیسہ، اس کا گھمنڈ تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ نے اس کو جواب دیا. جب یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب سورت نازل ہوئی، بہت غصہ آیا ابو لہب کو، بہت غصہ آیا. اس کی بیوی کو بھی بہت غصہ آیا، چونکہ بیوی کا بھی ذکر ہے، حمالۃ الحطب. اللہ نے ابو لہب کا بھی ذکر کیا اور اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا. اس زمانے میں بیوی اس کی بڑی چالاک تھی. بیوی کو بھی غصہ آیا، گھر آ کے اس کے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی. چونکہ ابو لہب چچا تھا، رشتے میں چچا تھا. حضور کی 2 بیٹیاں اور ابو لہب کے 2 بیٹے، ان کی شادی ہوئی تھی. تو فوراً انہوں نے غصے میں کہا اپنے لڑکے سے، عتبہ ایک لڑکا تھا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر عتبہ، ابو لہب کا بیٹا. تو وہ اس نے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے کے آؤ، چھوڑ دو، اس کے میکے میں چھوڑ کے آؤ، طلاق دے کے آؤ. انہوں نے ہماری بے عزتی کرا دی. گھمنڈ تھا. اور یہ کہا اگر تو طلاق نہیں دے گا تو ہمارا تیرا بول چال بند، تعلق بند، تو بھی نکل جا. وہ گیا بڑا تڑنگ کے اندر، جیسا ابا ویسا بیٹا، گیا بڑے تڑنگ میں گیا اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بد زبانی کری، بد سلوکی کری، بد زبانی کری، ابے تبے غلط سلط، اور کہا لو میں نے طلاق دے دی تمہاری بیٹی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک لفظ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ ایک اپنا کتا اس پہ چھوڑ دے، اپنا کتا اس کے لیے بھیج دے ایک. یہ کہا، چپ ہو گیا. آ گیا وہ. ابو لہب نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹے نے بتا دیا سارا. کہا کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے. ابو لہب چاہے دل سے نہیں مانتا تھا لیکن مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے. ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ خالی نہیں جائے گا. جانتا تھا، مانتا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا. بڑی فکر ہوئی اس کو. اچھا بھائی میرے بیٹے کے لیے تو خطرہ ہے بہت. انہوں نے یہ کہا ہے پروردگار ایک اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ چھوڑ دے. چپ ہو گیا. تھوڑے دن کے بعد ابو لہب ملک شام کی طرف جا رہا تھا. تو جب ملک شام کی طرف جا رہا تھا تو وہاں پر ایک مقام تھا زرقا. اس کے پاس ایک راہب رہتا تھا، ایک پادری، پہلے زمانے کے جو جیسے پجاری ہوتے تھے، مولوی ہوتے تھے، اس طرح کا ایک راہب رہتا تھا. وہاں جا کے رکے یہ لوگ جنگل کے اندر. تو اس نے ابو لہب نے پوچھا اپنے بیٹے، اپنے راہب سے پوچھا بھائی ہم لوگ یہاں ٹھہر جائیں؟ کہ جی ہاں ٹھہر جاؤ. اس نے یہ کہا دیکھنا یہ جنگل ہے، یہاں پر شیر بہت آتے ہیں، درندے بہت آتے ہیں یہاں پر،
ہوشیار رہنا بھائی، سو تو جاؤ گے تم، لیکن اگر رات کو درندہ نکل ہی آیا، کوئی شیر، کوئی اس طرح کا جانور نکل آیا تو بھائی خطرہ رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بڑی پلاننگ کری، بہت سوچا، پروگرام بنایا، اپنا سامان رکھا، چاروں طرف سارے لوگ سوئے، اور سامان کے اوپر اپنے بیٹے عتبہ کو لٹایا۔ نیچے سب لوگ لیٹے، سارا گھیرا بنا کے لیٹے، اور جو اس کا بیٹا تھا عتبہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی تھی، اس کو لٹایا اوپر، ٹانڈ کے اوپر۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر کوئی شیر وغیرہ کوئی آ بھی گیا تو ہم اٹھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ رات کو شیر آیا، سب سو رہے تھے، شیر نے چھلانگ لگائی، پہلے سونگا، سب کو سونگا، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کی منہ سے بدبو نہیں آئی، تو اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر ٹانڈ کے اوپر گیا اور اس نے عتبہ کا سر کھا لیا، حلقوم دبا دیا، جان نکال دی، مار دیا اور چلا گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا نا، اے اللہ اس پہ اپنا کتا چھوڑ دے۔ شیر جو ہے وہ اللہ کا کتا ہے، بچا نہیں پایا وہ، صبح ہوئی تو بڑا کوہرام مچ گیا، رونا پیٹنا مچ گیا، ساری کوئی کوشش کامیاب نہیں آئی، کوئی سازش کامیاب نہیں آئی، اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان بہت بڑی ہے، اور جو حضور کا فرمایا ہوا ہے وہ ہوتا ہے، یقین ہے۔ وہ جو حدیثیں ہیں نا ہمارے پاس، جو حدیثیں ہیں، جو اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ ہوتا ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ پتھر کی لکھی لکیر ہے، وہ آپ کے اندر دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لیے نصیحت ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ابو لہب بھی نہیں ہے، ابو لہب کا بیٹا بھی نہیں ہے، وہ وقت بھی نہیں ہے، وہ زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے۔ حدیثیں پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، اگر اس راستے پر چلو گے تبھی کامیاب ہو۔ اگر آپ اس راستے پر نہیں چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور سنتوں پر نہیں چلے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے، خود ہی سمجھ لیجیے